حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام میں لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کیا کوئی آدمی ہے جو مجھے اپنی قوم میں لے جائے؟ قریش تو مجھے اپنے رب کے کلام کی تبلیغ سے روکتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 201۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آیت مبارکہ کل یوم ہوا فی شان، یعنی ہر روز وہ ایک شان میں ہے، کی وضاحت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس کی شان ہے کہ وہ گناہ معاف کرتا ہے، پریشانی دور کرتا ہے، کسی قوم کو بلندیوں سے نوازتا ہے اور کسی کو پست کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 202۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اور اس پر عمل کیا گیا اسے اس کا ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے ثواب کے برابر مزید ثواب ملے گا جو اس پر عمل کریں گے، ان بات والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے برا طریقہ ایجاد کیا پھر اس پر عمل کیا گیا اسے اس کا گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے گناہ کے برابر مزید گناہ ہوگا جو اس پر عمل کریں گے، ان بات والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 203۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو اس کی مدد کی ترغیب دلائی۔ حاضرین میں سے ایک آدمی نے کہا میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اسے بطور صدقہ دیتا ہوں، چنانچہ مجلس میں سے ہر شخص نے اسے حسب استطاعت کم یا زیادہ صدقہ دیا، کوئی بھی صدقہ دیے بغیر نہ رہا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھا طریقہ جاری کیا پھر اس طریقے پر عمل کیا گیا اسے اس کا پورا ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے برابر عمل کا ثواب بھی جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے برا طریقہ یعنی گناہ کا کام شروع کیا پھر اس طریقے پر عمل کیا گیا اسے اس کا پورا گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے برابر عمل کا گناہ بھی جنہوں نے اس کی پیروی کی، البتہ ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 204۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بلانے والا کسی گمراہی کی طرف بلائے پھر اس کی پیروی کی جائے تو اسے ان لوگوں کے گناہ کے برابر گناہ ہوگا جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور ان کے اپنے گناہ میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس بلانے والے نے ہدایت کی طرف بلایا پھر اس کی پیروی کی گئی تو اسے بھی پیروی کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 205۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہدایت کی طرف بلایا اسے پیروی کرنے والوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا، اس سے ان کے اجر و ثواب میں کمی نہیں آئے گی، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا اسے پیروی کرنے والوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا، اس سے ان کے گناہوں میں کمی نہیں آئے گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 206۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اس پر اس کی وفات کے بعد عمل ہوتا رہا اسے اس کا اپنا ثواب بھی ملے گا اور ان لوگوں کے برابر مزید ثواب بھی ملے گا، البتہ ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس نے برا رواج نکالا پھر اس کے مرنے کے بعد اس پر عمل ہوتا رہا اسے اس کا اپنا گناہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کے گناہ کے برابر مزید گناہ بھی ہوگا، البتہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 207۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ایک روایت میں راوی سفیان کے یہ لفظ ہیں تم میں سے افضل وہ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 211۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے افضل وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور اس کی تعلیم دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 212۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنجبین کسی ہے جس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور بو بھی خوشگوار ہے، اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال خشک کھجور کسی ہے کہ اس کا ذائقہ اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں۔ جو منافق قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال نازبو کسی ہے، اس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن ذائقہ تلخ ہے، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال تم میں کسی ہے، اس کا ذائقہ بھی تلخ ہے اور خوشبو بھی نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 214۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، قرآن والے، وہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 215۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو پھر اسے پڑھو اور سو رہو، یعنی رات کو نماز میں تلاوت کرو لیکن ساری رات نماز نہ پڑھو بلکہ کچھ وقت آرام بھی کرو، کیونکہ قرآن اسے سیکھنے والے اور اس کے ساتھ قیام کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے چمڑے کی ایک تھیلی کستوری سے بھری ہوئی ہو اور اس کی خوشبو ہر جگہ مہکتی ہو، اور جس نے قرآن سیکھا پھر سو رہا حالانکہ قرآن اس کے سینے میں ہے، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے چمڑے کی تھیلی میں کستوری ہو اور اس کا منہ رسے وغیرہ سے کس کر باندھ دیا گیا ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 217۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عثمان کے مقام پر حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ وادی مکہ کے باشندوں پر ان کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے اپنا نائب کسے مقرر کر کے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں نے ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن ابزہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارے مولا یعنی آزاد کردہ غلام ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے ایک مولا کو ان پر حاکم مقرر کر دیا؟ انہوں نے کہا، وہ کتاب اللہ کے عالم ہیں، علم میراث کے بھی عالم ہیں اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی سچ فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے علم اور اس پر عمل کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بلند مقام عطا فرمائے گا اور اس سے اعراض کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو پست اور ذلیل کر دے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 218۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 220۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی عادت ہے اور گناہ ایک جھگڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 221۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی ایک دنیاوی پریشانی دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کرے گا، اور جس نے مسلمان کا پردہ رکھا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا پردہ رکھے گا، اور جس نے کسی مشکل میں مبتلا شخص پر آسانی کی
اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں مشغول رہتا ہے۔ اور جو شخص علم کی تلاش میں راستہ طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جب بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور اسے باہم سیکھتے سکھاتے ہیں تو فرشتے ان کے گرد حلقہ کر لیتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، ان پر رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والے یعنی مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے، اور جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 225۔ حضرت زر بن حبیش رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے کہا، کس کام سے آئے ہو؟ میں نے کہا، علم حاصل کر کے لوگوں میں پھیلانے کے لیے۔ انہوں نے کہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے علم کی تلاش میں نکلتا ہے اس کے عمل سے خوش ہو کر فرشتے اس کے لیے پر جھکاتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 226۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے، جو شخص میری اس مسجد میں آئے اور اس کا ارادہ صرف کوئی اچھی بات سیکھنا یا سکھانا ہو، یعنی کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، تو اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سا ہے، اور جو شخص کسی اور مقصد کے لیے مسجد میں آیا ہو وہ اس آدمی کی طرح ہے جس کی نظر کسی اور کے مال پر ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 227۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے جس نے میرا کلام سنا پھر اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ بعض لوگوں کے پاس فقہ کی بات ہوتی ہے اور وہ خود فقیہ نہیں ہوتے، بعض لوگ فقہ کی بات اپنے سے زیادہ فقیہ آدمی تک پہنچا دیتے ہیں۔ علی بن محمد کی ایک روایت میں یہ اضافہ ہے، مسلمان کا دل 3 چیزوں میں خیانت نہیں کرتا: عمل کو خالصتاً اللہ کے لیے انجام دینا، مسلمانوں کے ائمہ کی خیرخواہی کرنا، اور مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 230۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں مقام خیف پر کھڑے ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے جس نے میرا کلام سنا پھر اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ بعض لوگوں کے پاس فقہ کی بات ہوتی ہے اور وہ فقیہ نہیں ہوتے، بعض لوگ فقہ کی بات اپنے سے زیادہ فقیہ آدمی تک پہنچا دیتے ہیں۔ محمد بن اسحاق کے دوسرے 2 شاگردوں یعلا اور سعید بن یحییٰ نے یہ روایت ان یعنی محمد بن اسحاق سے بیان کی تو محمد بن اسحاق اور امام زہری کے درمیان واسطہ بیان نہیں کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 231۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے جس نے ہماری کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات جسے حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ براہ راست سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 232۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ دیا اور فرمایا، جو شخص حاضر ہے وہ غیر موجود تک میری یہ باتیں پہنچا دے۔ بعض اوقات جس شخص کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ براہ راست سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 233۔ حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک پہنچا دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 234۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے جس نے میرا کلام سنا، اسے یاد رکھا، پھر میری طرف سے روایت کرتے ہوئے اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ بعض لوگوں کے پاس فقہ اور علم کی بات ہوتی ہے اور وہ خود فقیہ نہیں ہوتے۔ بعض لوگ فقہ کی بات اپنے سے زیادہ فقیہ آدمی تک پہنچا دیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 236۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو علم سکھاتا ہے اسے اس پر عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 240۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان مرنے کے بعد اپنے پیچھے جو کچھ چھوڑ کر جاتا ہے ان میں سے بہترین چیزیں 3 ہیں: نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے، صدقہ جاریہ جس کا ثواب اسے پہنچتا رہے، اور وہ علم جس پر اس کے بعد عمل ہوتا رہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے شاگرد ابو الحسن القطان نے اپنے استاذ ابو حاتم کی سند سے ابو قتادہ سے یہی روایت سماع کے صیغے سے بیان کی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 241۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس حال میں نہیں دیکھا گیا کہ آپ ٹیک لگا کر کھانا کھا رہے ہوں، نہ اس حال میں دیکھا گیا کہ 2 آدمی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے شاگرد ابو الحسن القطان نے اپنی عالی سند سے یہی حدیث حماد بن سلمہ کے دوسرے 2 شاگردوں سے بھی بیان کی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 244۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ سے آگے چلتے تھے اور آپ کے پیچھے فرشتوں کے لیے جگہ چھوڑ دیتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 246۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع، یعنی اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے، اس دعا سے جو قبول نہ ہو، اس دل سے جو تیرے سامنے عاجزی نہ کرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 250۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں آئے گی۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابو الحسن القطان نے اپنی عالی سند سے یہی حدیث فلیح بن سلیمان کے شاگرد سعید بن منصور سے بھی بیان کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 252۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو علم کا کوئی مسئلہ یاد ہو پھر اس نے چھپا لیا، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اسے آگ کی لگام پڑی ہوگی۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابو الحسن القطان نے یہ روایت اپنی عالی سند سے عمارہ بن سازان کے دوسرے شاگرد ابو الولید کی سند سے بھی اسی طرح بیان کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 261۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی، اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں 2 آیتیں نہ ہوتیں تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان نہ کرتا، یعنی اگر یہ آیتیں نہ ہوتیں، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ بے شک جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اور بخشش کے بدلے عذاب کو خرید لیا ہے۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کس قدر برداشت کرنے والے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 262۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جس سے علم کی کوئی بات دریافت کی گئی پھر اس نے اسے چھپایا، اسے قیامت کے دن آگ کی لگام دی جائے گی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 264۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے علم کا کوئی ایسا مسئلہ پوچھا گیا جو اسے معلوم تھا پھر بھی اس نے اسے چھپایا، اسے قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 266۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو اور ایک ساع پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 267۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو اور ایک ساع پانی سے غسل فرماتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 268۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو اور ایک ساع پانی سے غسل فرماتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 269۔ حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے لیے ایک مد پانی اور غسل کے لیے ایک ساع پانی کافی ہے۔ ایک آدمی نے کہا ہمارے لیے تو کافی نہیں ہوتا۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کو تو کافی ہوتا تھا جو تجھ سے افضل تھے اور ان کے بال بھی تجھ سے زیادہ تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 270۔ حضرت اسامہ بن عمیر حزلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاکیزگی کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتا اور خیانت کے مال میں سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ امام ابن ماجہ نے ایک تیسری سند یعنی ابو بکر بن ابی شیبہ کی سند سے مذکورہ حدیث کی مثل بیان کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 271۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاکیزگی کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتا اور خیانت کے مال میں سے صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 272۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ پاکیزگی کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتا اور خیانت کے مال میں سے صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 273۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاکیزگی کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتا اور خیانت کے مال میں سے صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 274۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی پاکیزگی ہے اور نماز کی تحریم یعنی اس میں پابندیاں لگانے والی چیز تکبیر ہے اور نماز کی تحلیل یعنی اس میں پابندیاں ختم کرنے والی چیز سلام ہے۔
سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 275۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی پاکیزگی ہے، اور نماز کی تحریم یعنی اس میں پابندیاں لگانے والی چیز تکبیر ہے، اور نماز کی تحلیل یعنی اس میں پابندیاں ختم کرنے والی چیز سلام ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 276۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدھی راہ پر قائم رہو اور تم کما حق قائم نہیں رہ سکو گے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 277۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدھی راہ پر قائم رہو اور تم کما حق قائم نہیں رہ سکو گے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا افضل عمل نماز ہے، اور وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 278۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورا یعنی اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ سے اعمال کا ترازو بھر جاتا ہے، اور تسبیح و تکبیر سے آسمان اور زمین پر ہو جاتے ہیں۔ نماز نور ہے، زکوٰۃ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف ایک حجت ہے۔ ہر شخص صبح کو اپنے آپ کو فروخت کرتا ہے، خود کو آزاد کر لیتا ہے یا تباہ کر لیتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 280۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح خوب سنوار کر وضو کرتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے، اسے نماز کے علاوہ کوئی اور مقصد گھر سے نہیں نکالتا، ایسا شخص جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے، یعنی اسے مسلسل یہ ثواب ملتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 281۔ حضرت عبداللہ سنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرتا ہے اور وضو کرتے ہوئے کلی کرتا اور ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے منہ اور ناک سے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی آنکھ کے پپوٹوں سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ کانوں میں سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر اس کی نماز اور اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا مزید درجات میں بلندی کا باعث ہوتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 282۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے گناہ گر جاتے ہیں، پھر جب اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ گر جاتے ہیں، پھر جب اپنے بازو دھوتا ہے اور اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے بازوؤں اور سر سے گناہ گر جاتے ہیں، پھر جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے گناہ گر جاتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 283۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یعنی پوچھا گیا، آپ نے اپنی امت کے جن افراد کو نہیں دیکھا، انہیں قیامت کے دن کس طرح پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وضو کے نشانات سے 5 کلیان چتکبرے ہوں گے۔ امام ابن ماجہ کے شاگرد ابو حسن قطان نے ابو حاتم کے واسطے سے بھی مذکورہ روایت کی مثل بیان کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 284۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت حمران رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام مقاعد پر بیٹھے دیکھا۔ وہاں انہوں نے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر بیٹھے دیکھا تھا، آپ نے بھی اسی طرح وضو کیا تھا جس طرح میں نے یہ وضو کیا ہے۔ پھر فرمایا تھا جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے گا اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اور مغرور نہ ہو جانا یا تم دھوکہ نہ کھانا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ہشام بن عمار کے واسطے سے بھی مذکورہ روایت کی مثل بیان کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 285۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو مسواک کے ساتھ اپنا منہ صاف کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 286۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 287۔ حضرت شریح بن ہانی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے آپ کے پاس آتے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 290۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت 5 چیزیں ہیں، یا فرمایا 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ ختنہ، زیر ناف بالوں کی صفائی کے لیے لوہے کی چیز استعمال کرنا، ناخن تراشنا، بغلوں کے بال اکھاڑنا اور مونچھیں کاٹنا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 292۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت سے ہیں، مونچھیں کاٹنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، دوران وضو ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑ دھونا، بغلوں کے بال اکھاڑنا، زیر ناف بال موڑنا اور پانی استعمال کرنا یعنی استنجا کرنا۔ حدیث کے ایک راوی حضرت مصعب رحمت اللہ علیہ نے حدیث روایت کرتے ہوئے فرمایا میں 10ویں چیز بھول گیا ہوں، شاید کلی کرنا ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 293۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا مونچھیں کاٹنے، زیر ناف بال موڑنے، بغلوں کے بال اکھاڑنے اور ناخن کاٹنے کے لیے ہمارے لیے یہ حد مقرر کی گئی ہے کہ انہیں 40 راتوں سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 295۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیت الخلاء شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہیں، چنانچہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو اسے یوں کہنا چاہیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے۔ امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے یہی روایت اپنے دوسرے 2 اساتذہ جمیل بن حسن عتکی اور ہارون بن اسحاق کی سندوں سے بھی یہ روایت اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 296۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو کہتے تھے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 298۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تھے تو فرماتے تھے غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش کا طلبکار ہوں۔ ابو غسان النہدی نے بھی اسرائیل سے اسی یعنی یحییٰ بن ابی بکیر کی مثل روایت بیان کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 300۔